اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ بے فضل خداوند متعال تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں سورہ یونس کی تفسیر کی تکمیل کے بعد آج ہم ایک دوسرے سورہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کے سورہ کے اعتبار سے 19واں سورہ ہے۔ اس میں 98 آیتیں پائی جاتی ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے مسائل، مجرموں کی داستانیں، نیک لوگوں کو انعامات اور اکرامات کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جناب مریم اور انبیاء کرام جیسے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ جیسے دوسرے انبیاء کرام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور خصوصیت کے سلسلے میں ہے کہ جو بھی شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا وہ جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوگا تمام صورتوں میں وہ دنیاوی زینتوں سے مزین اور آراستہ ہوگا۔ تو آئیے سورہ مبارکہ کی تفسیر، اس کے پیغامات، اس کے نکات کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا کاف ہا یا عین صاد، یہ اس رحمت کا تذکرہ ہے جو آپ کے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز میں ندا دی تھی۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے اہم نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد قرآن مجید کے حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے اندر اسرار و رموز پوشیدہ ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ان حروف کے حق کا واسطہ دیتے ہیں، جس طرح کہ حضرت امام علی علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، اللہم نسألک یا کاف ہا یا عین صاد۔ ندا کا معنی ہے آواز کے ساتھ بلانا یا فریاد کرنا ہے۔ خفیًا کا معنی ہے مخفی ہونا، نہ کہ آہستہ، کیونکہ یہ آواز یعنی ندا آہستہ نہ تھی بلکہ پوشیدہ تھی۔ شاید جناب زکریا علیہ السلام نے اپنے دل میں دعا اس لیے مانگی تھی کہ لوگ اس سے مذاق نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے بڑھاپے کی منزل میں اپنے خدا سے بیٹا چاہتے تھے۔ جناب زکریا کا نام قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اور ان کے بھائی جناب ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ حدیث میں آیا ہے سب سے بہترین دعا وہ دعا ہے جسے مخفیانہ صورت میں بارگاہ خداوندی میں مانگا جائے۔ تو یہ تھے اس آیت مبارکہ میں پائے جانے والے چند نکات۔ اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے پیغام کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ 1. پیغام خداوند تعالی کی خاص نعمتوں کی یاد آوری الہی محبت کا ایک عامل ہے۔ 2. خداوند تعالی کی یاد ایک عظیم روحانی نعمت ہے۔ 3. عبادت و دعا رحمت الہی کے پانے کا ذریعہ ہیں۔ 4. زندگی میں دعا کے اثر سے جو تبدیلیاں واقع ہوں ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعاؤں کا سہارا لیتے تھے۔ 5. مومن ہرگز احساس تنہائی نہیں کرتا۔ 6. اگر خداوند چاہے تو اپنے خالص و مخلص بندوں کی مخفی دعاؤں کو اس طرح ظاہر کر دے کہ وہ تاریخ کا روپ دھار لیں۔ 7. مخفی طور پر دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس میں خلوص زیادہ پایا جاتا ہے۔ پیغام کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ قال رب إني
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. اس نے عرض کی تھی اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال چمکنے لگے ہیں. اے میرے پروردگار میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہا ہوں اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے خوف زدہ ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عنایت فرما. تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ہم چلتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے اہم نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. عاقر اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو. اشتعال کا معنی ہے آگ کا بھڑکنا اور پھیلنا. تو اس بنا پر اس جملے واشتعل الراس کا معنی ہے سر کے بالوں کی سفیدی، یعنی سر کے بال اس طرح سفید ہو چکے ہیں جیسے آگ بھڑک جاتی ہے اور پھیلاؤ اختیار کر لیتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اس صورت میں ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، لیکن اس زیر بحث آیت کریمہ میں لفظ ولین آیا ہے تو اس سے مراد فرزند صالح ہے کہ جو اپنے والد کا جانشین ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بندے اور خدا کے درمیان دعا کا رابطہ ہوتا ہے تو یہ رابطہ کچھ اس قدر قریب سے قریب تر ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والا یا رب کے بجائے صرف رب کہنے لگتا ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے چچا اور اس کی اولاد سے خوف زدہ تھے. تو یہ تھے اس آیت میں پائے جانے والے نکات کی جس کو ہم نے جانا. اب آئیے ہم اس آیت میں پائے جانے والے پیغام کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. ایک، جب ہم بارگاہ خداوندی میں دعا مانگیں تو رب کے نورانی کلمے کے ذریعے مدد حاصل کریں. رب 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 بے شقیہ، اس مقام پر اپنی حاجت کو بیان کریں. فہب لی من لدنک ولیہ. دو، انسانی جسم کا ڈھانچہ ہڈیوں پر مشتمل ہے. اگر ان ہڈیوں میں کمزوری آ جائے تو سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے. تین، مومن ہرگز رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوتا. جناب زکریا علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں اپنے پروردگار سے بیٹا مانگتے ہیں. چار، صرف وہ آدمی اپنے رب سے مایوس ہوتا ہے جو بدبخت اور شقی ہوتا ہے. لم اکن بدعائک رب شقیہ. دیندار افراد سخت ترین اور بدترین حالت میں بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے. 5، بندگان خدا برے وارثوں سے خوفزدہ رہتے ہیں. 6، خداوند تعالیٰ کا ارادہ طبعی فطری اسباب یعنی نیچرل سسٹم پر حاکم و غالب ہے. 7، حالانکہ خداوند تعالیٰ اپنی ضرورتوں سے باخبر ہے لیکن انسان بارگاہ خداوندی میں نالہ و فریاد کرتا ہے اور دعا میں برکتیں پوشیدہ ہیں. اس سے انسان کی روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے. دعا تواضع اور عبودیت کا اظہار ہوتا ہے اور اس میں خداوند کی مدح و ستائش بھی ہے. 8، فرزند آسمانی تحفہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہے. 9، بانج بیوی کو اس کے بانج پن کی وجہ سے طلاق نہیں دینا چاہیے اور نہ مایوس ہونا چاہیے. 10، اگرچہ انسانی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی بے اولادی ہے خفتو، لیکن اولیاء اللہ اور اللہ کے مخلص بندے اولاد صرف اس لیے چاہتے ہیں
کہ اس سے ان کے معنوی اہداف مکمل ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے سورہ مریم کی 5 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔